اس وقت جو بھی یہاں برادریاں تشریف فرما ہیں تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں سب سے پہلے بوسن اتحاد گروپ کو آج کی حمایت پر میری اور میرے بیٹے علی حیدر گیلانی کے لیے جو حمایت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے حمایت کا اعلان صرف نہیں کیا، سپورٹ کا اعلان کیا. جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ووٹ سے بہت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ووٹ تو ہر کوئی دیتا ہے مگر سپورٹ وہ کرتا ہے جو خود لڑ رہا ہوں. اب یہ خود لڑ رہے ہیں اور میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور ان کے اتحاد کی جو مجھے سپورٹ ملی ہے آج، اس سے ہمیں بہت تقویت ملی ہے، اور تقویت بھی ملی ہے، عزت افزائی بھی ملی ہے، حوصلہ افزائی بھی ملی ہے. اور ان کی جو کاوشیں ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چونکہ انہوں نے جو ایک مذاکرات کنسلٹیشن جس کو کہتے ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے 2 مہینے لیے مجھ سے. کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے ایک ہی دن میں فیصلہ کر دیا. 2 مہینوں کے بعد انہوں نے اس فیصلے پہ آئے کہ جو بوسن اتحاد کی پالیسیز ہیں اس میں ان کا نظریہ ڈفر کر رہا تھا دوسروں سے، تو اس لیے انہوں نے اس اتحاد کا ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور آپ تمام حاضرین جو یہاں تشریف فرما ہیں اور تمام وہ اکابرین جو اسٹیج پہ نمایاں ہیں جن کا میں نام نہیں بھی لے سکا، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور ان کی عزت افزائی پر بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ صرف ایک ہے، خدمت. ہر انسان، ہر سیاستدان وہ اقتدار میں رہ کر بھی کر سکتا ہے، اقتدار سے ہٹ کر بھی کر سکتا ہے، اور ہم جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم انشاءاللہ جو اتنا 50 سال میں اس خطے میں اور خصوصاً ملتان میں جو کام نہیں ہو سکے وہ میں نے اپنے دور اقتدار میں بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے میں نے کیا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں عوام کی سہولت کے لیے ہے، جس میں ہر گھر کا فائدہ ہے اور اس میں کسی سے تفریق نہیں ہے، وہ بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے ملتان کا. بین الاقوامی ایئرپورٹ جو آپ کے ہماری بہنیں اور بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے جو یہاں جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو ان کو سہولت ملتی ہے. اور میں غلام عباس مہے کو بھی جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے، چیئرمین بھی ان سے بڑی بات کر رہا تھا، جو اپلیکینٹ تھے پی ایم ایل کے فار ایم پی سیٹ اس حلقے کے، آج وہ بھی یہاں تشریف لائے. میں ان کو بھی تو میں بات کر رہا تھا کہ بین الاقوامی ایئرپورٹ سے وہ غریب لوگ جو اپنی روزی کمانے کے لیے جاتے تھے، دبئی جاتے تھے، سعودی عرب جاتے تھے، مسقط، دوسرے علاقوں میں، ان کو بھی سہولت ملی. پہلے آپ جاتے تھے 4-5 دن کراچی رہتے تھے، 10 بندے چھوڑنے جاتے تھے، پھر 10 بندے لینے آتے تھے، تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. یہ آپ کی اب ملتان مدینہ 4-5 گھنٹوں، تو یہ آپ کو فائدہ ہو. یہاں ہم نے موٹر وے بنائی ہے. موٹر وے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو ڈور اسٹیپ سے، یعنی آپ یہاں سے اگر آپ سوار ہوں گے تو موٹر وے سے آپ لاہور تک 3-3.5 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں، اسلام آباد 5-5.5 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں، جو آپ کو کتنا ٹائم درکار ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا اور منصوبہ تھا وہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا، جو ہر گھر میں
مالی معاونت جو ہے وہ ان کو میسر ہے اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایسی وسعت دیں گے جس سے آپ کے جو اہل خانہ ہیں ان کو صرف ہم نے آکسیجن پہ نہیں رکھنا، ہم ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فیملی کو ایک ملازمت دینی ہے تاکہ وہ پرماننٹ اپنے گھر کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ ون ٹائم نہیں ہوگا. ہم کسانوں کے لیے ہم نے سہولت وہاں پہلے بھی دی ہے. میرے دور میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت جتنے بھی کاشتکار ہیں کسان ہیں ان کو ہم نے بین الاقوامی جو معاوضہ تھا وہ ہم نے ان کی اجناس کا دیا، جس سے آپ کی اجناس کی قیمت بھی بڑھی، مڈل مین بھی ختم ہوا، اسمگلنگ بھی کم ہوئی، ختم ہو گئی بلکہ. اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے اس وقت میرے دور میں جو ایکسپورٹ تھی اردو برآمدات جو تھی وہ اس کو ہم کپاس کو بھی باہر بھیجتے تھے، کاٹن کو، شوگر کو اور ویٹ کو اور چاول کو ہم باہر بھیجتے تھے اور ہمیں بہت ملک کو خوشحال ہوا. اگر کسان خوشحال ہوگا تو پورا ملک خوشحال ہوگا. اور کیونکہ کاشتکار ایسا ہے جب ان کی کاشت اچھی ہو تو وہ اپنے بچوں کی شادی کر سکتے ہیں. اگر وہ خوشحال ہو تو وہ اس سے ہٹ کر وہ آپ کے لیے وہاں کوئی خرید و فروخت، کوئی موٹر سائیکل خرید لیتا ہے، کوئی کار خرید لیتا ہے، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے. تو دوسرا ہم نے یہ ادھر ملتان کے لیے ہم نے یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بہت سارے ادارے ہم نے اور شامل کیے. اور یونیورسٹی گیلانی لاء کالج کی اب اسٹینڈرڈ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اب وہاں ایڈمیشن کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے اور LLM اور PhD آپ یہاں کر سکتے ہیں. میں نے یوسف رضا گیلانی اسکالرشپ دی تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ کو 1 کروڑ روپیہ اور 100 اسٹوڈنٹ کو 1 ارب روپیہ تاکہ باہر جائیں اور PhD کر کے پھر ملتان واپس آئیں. اور اسی طریقے سے ہم نے بہت سے ہاسپٹلز، یونیورسٹیز، کالجز اس پہ ہم نے کام کیا. محمد والا برج آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جہاں کوئی زمین خریدتا نہیں تھا اب وہ مرلہ جو ہے اس سے بھی ہم خرید نہیں سکتے. اس وقت کیا کہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کی اپنی جائیداد ہے، وہاں اپنی زمینیں ہیں، اس لیے یہ سرکاری وسائل سے یہ محمد والا برج بنوا رہے ہیں، مگر میرا 1 مرلہ زمین بھی نہیں ہے. تو اس سے سارا فائدہ ہوا. تو توسا کو بھی فائدہ ہوگا، ڈیلی خان کو فائدہ ہوا، میاں والی کو فائدہ ہوا. پھر گڑھ مہاراجہ میں ہم نے برج بنا دی. اب جھنگ جاتے ہوئے آپ کو شارٹ کٹ ہو جاتا ہے. ہم نے ایمنا والا پتن بنا دیا جس میں اچ کو ملا دیتا ہے. اور جو موٹر وے ہم نے بنائی وہ پہلے جہانیہ سے شروع ہو رہی تھی. میں نے ایسی ترکیب سے میں نے شروع کی. میں نے ایک ملتان سے شروع کی آدھی، اور آدھی میں نے فیصل آباد سے شروع کی تاکہ میرے دور اقتدار میں اگر ختم نہ بھی ہو سکے مجبوری بن جائے کہ دونوں کو ملانے کے لیے. میں نے چاچڑا میں برج دی. وہ ایسی برج ہے کہ جس سے لاکھوں زائرین وہاں جاتے ہیں، پہلے نہیں جا سکتے تھے. اب وہ اس کی جو پل بنی ہے وہاں زہر پیر کے ساتھ، اس سے لوگ بڑے مستفید ہو رہے ہیں. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مختار شیخ ہاسپٹل ہے اس کے لیے میں نے 2 ارب روپیہ دیا اور ان پہ یہ میں نے شرط رکھی کہ آپ بھی علاج یہیں سے کرائیں گے اور میں بھی علاج یہیں سے کراؤں گا. سید یوسف رضا گیلانی، مخدوم سید علی حیدر گیلانی. وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ غریبوں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں ہیں اور باقی امریکہ جا رہے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ آصفہ بھٹو جب ان کو ڈرون لگا جلسے میں تو وہ اس ہاسپٹل میں گئے. اور میری اہلیہ کو تکلیف ہوئی تو میں نے کہا اسی ہاسپٹل میں جائیں. اور جب
ان کی والدہ کو تکلیف ہوئی تو وہ بھی اسی ہاسپٹل میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے آپ کے ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اور بھی بہت ہم نے کام کیے. یہ بہت ساری جو بریجز بنی ہیں ملتان میں، اس سے سگنل فری ہونے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادھورا مشن جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، اور اس خطے کو ہم شناخت دیں گے، اور ہماری اسٹرگل یہی ہے اس خطے کو ہم صوبہ بنائیں، تاکہ جب صوبہ بنے گا تو لوگ خوشحال ہوں گے. کیونکہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی نوکری چاہتا ہے، ہر آدمی ملازمت چاہتا ہے، مگر ادارے ہوں گے تو پھر نوکریاں ملیں گی. میں نے کیڈٹ کالج منظور کرا لیا ملتان میں، پہلا جنوبی پنجاب میں ہوگا. میں نے اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے ذریعے میں نے جلال پور اور شجاع آباد کے درمیان منظور کرا لیا ہے. یہ ایک گیم چینجر ہوگا پاکستان کے لیے. تو انشاءاللہ بہت سے ہم کام کریں گے تاکہ آپ وہاں ملازمت میں آ سکیں. یاد ہوگا کہ میں نے 9 سال جیل مینول کے مطابق جیل کاٹی. تو میرے اوپر ایک الزام تھا، جو میرے مد مقابل ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں اس سے تو میرا گناہ جھڑ رہا ہے. جب وہ میرے خلاف بات کرتے ہیں تو میرے گناہ جھڑتے ہیں. میری ہو اب میری راما تک بھی پہنچ گئی ہے، تو بہت اچھی مستحکم پوزیشن ہے. اور ان کے آنے سے بس یہ ہے کہ انہوں نے نیندیں حرام کروا دی ہیں سب کی. آپ نے اپنے دور میں جنوبی پنجاب میں تقریباً 200 ارب سے زائد کے جو ہے وہ منصوبے بنائے. ملتان میں سب سے زیادہ جدید ملتان کے بانی ہیں آپ. تو آپ کے جو آپ ایک یونیورسٹی بھی رکھتے ہیں سیاست کے اندر، لیکن آپ کے شاگرد جو ہے وہ اتنا سیکھ جاتے ہیں کہ آپ کے مخالف بن جاتے ہیں، آپ کے مد مقابل آ جاتے ہیں. اور دوسرا ایک سیاسی تنقید اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن مختلف قسم کے جو ہے وہ الزام بھی لگا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان الزام کے حوالے سے آپ کتنا جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان الزام کا جواب دینا چاہیے، اور ان الزام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ترقیاتی منصوبے آپ کے دور میں ہوئے وہ اپنے نام سے منسوخ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلا جواب دیا ہے کہ ہم تنقید کا جواب نہیں دیں گے. دوسرے نمبر پہ دوسرے آپ نے کہا الزامات کی بات ہے. اگر کسی کو کوئی میرے خلاف کوئی بات ہے تو وہ عدالت چلا جائے، وہ عدالتیں کھلی ہیں. کوئی ثابت کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے ثابت کر دیں. تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ آپ کے بہت شاگرد ہیں اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو ہوتا ہے تیرے شہر میں پتھروں کا کاروبار، ہوتا ہے تیرے شہر میں پتھروں کا کاروبار. میں ہی بد نصیب ہوں کہ آئینہ ساز ہوں. ایک لیڈر جاتا ہے ہم دوسرا لیڈر بنا لیتے ہیں، وہ جاتا ہے ہم تیسرا لیڈر بنا لیتے ہیں. وہ یہ دنیا جو ہے چلتی رہتی ہے، کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. اچھا سر، آج آپ شام کو یہ نہیں ہوگی. اب تو جب سے آپ آ گئے ہیں چینلز وغیرہ، یہ صحافی، یہ تو لمحہ پر لمحہ ہو گئی ہے. اب تو ایک بریکنگ نیوز آئے گی تو خبر بدل جائے گی. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جو بلاول بھٹو صاحب نے صحیح کہا ہے کہ کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی. اچھا گیلانی صاحب، یہ فرمائے گا کہ 26 تاریخ کو آپ کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے ملتان میں، اس حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کون سا وینیو جو ہے وہ چوز کیا جا رہا ہے؟ اور کل آپ کی برطانوی ہائی کمشنر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو کس حوالے سے کیا معاملات ہیں؟ برطانیہ کی ہائی کمشنر جو ہیں وہ ان سے میری پہلی بھی ملاقات رہی. تو اس مرتبہ وہ خصوصاً یہاں ملتان میں مجھے ملنے ہیں. تو ہم نے ناشتہ اکٹھا کیا اور ہر ایشو پہ ہم نے بات کی. پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے تجاویز دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات رہیں. اور برطانیہ جو ہے ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور ان کی سفیر سے ملاقات یہ ہے کہ تمام ساؤتھ پنجاب کے جو پولیٹیکل ایشوز بھی تھے یا سیاسی ماحول بھی ہے اس پہ بھی بات. اور 26 تاریخ کے جلسے کے حوالے سے جلسے کے بارے میں ہم نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے. اس کمیٹی میں ہم نے بہت سے لوگوں کو ڈالا ہے کہ وہ چونکہ یہ جلسہ اس لیے اہم ہے
کہ وہ آ رہے ہیں اپنے منشور کا اعلان کرنے کے لیے، اور جو کسانوں کے لیے ہوگا، مزدوروں کے لیے ہوگا، یوتھ کے لیے ہوگا، خواتین کے لیے ہوگا، اقلیتوں کے لیے ہوگا، اور تمام مکاتب فکر کے لیے ہوگا، اس لیے وہ بہت اہم ہوگا۔ چکلا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر دوبارہ سے آپ کو پی ڈی ایم کی دوران نون لیگ سے اتحاد کرنا پڑ جائے حکومت کے لیے تو کیا فیصلہ ہوگا سر آپ کا؟ دیکھیں، یہ پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نجومی نہیں ہیں کہ کل کو کیا ہوگا، تو پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر، مگر ہمارا منشور ہوگا، ہم منشور کا ساتھ دیں گے، کیونکہ جو الائنسز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو ایڈیالوجی ہوتے ہیں، نظریہ ہوتا ہے، وہ رہ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نظریاتی، ایک ہوتا ہے نظراتی۔ ایک نظراتی والوں کا مقابلہ ہمارے نظریاتیوں سے ہے، جو بابی بلے شاہ نے کہا تھا کہ بلیا سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ بلے شاہ کہتے ہیں کہ جو میرا سوچ ہے، میری فکر ہے، میرا جو مشن ہے، وہ تو لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں ہے، اور جو مرا ہوا آدمی ہے، جو مرے ہوئے بلے شاہ ہیں، وہ تو قبر میں تو کوئی اور ہے۔ میرا جو تخیل ہے وہ تو لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں ہے۔ اس لیے بھٹو صاحب کا جو ویژن ہے، جو ان کا ایڈیالوجی ہے، وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، پہلے ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو کو، پھر اب ٹرانسفر ہو گئی بلاول بھٹو کو۔ یہ تو ایک مشن ہے اور ایک سٹرگل ہے اور ایک تحریک ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن میں 2/3 اکثریت ملنے جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے منشور کو آپ نے کس طریقے سے ایکسیپٹ کرنا ہے، ہم تو دیکھیں، میں اس وقت سینیٹر ہوں، میں ایم این اے سینیٹر بنا ہوں قومی اسمبلی سے، جو ایک سیٹ ہے، وہ ہمیشہ وہ لیتا ہے جس کی حکومت ہو، تو وہ میں لے گیا حکومت کے خلاف۔ پھر میں چیئرمین کے لیے بھی میں لڑا تو میں جیت گیا، مگر جو پریزائڈنگ آفیسر تھے حکومتی جماعت کے، انہوں نے میرے 7 ووٹ مسترد کر دیے اور کہا کہ میرا جو پولنگ ایجنٹ تھا وہ فروق ایچ نائک صاحب تھے، وہ وزیر قانون بھی رہے اور ایکس چیئرمین سینٹ بھی تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کاؤنٹنگ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا عدالتوں میں جائیں۔ اب سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ عوام کی عدالت میں آپ کے پاس آ گئی۔ سر، نون لیگ کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی جگہ آپ جو کہہ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے چینج ہو رہی ہے، دیکھیں، ان کا بیانیہ چلا نہیں ہے، ان کا بیانیہ جو ہے وہ ابھی تک چلا نہیں ہے، شاید چل جائے۔